دیکھیے، جیسا کہ ہم اور آپ جان رہے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، اسی کے متعلق کچھ سوالات ہم مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تاکہ ہم جواب پا کر اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضور، سوال ایک یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے تو مرد حضرات نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز ہے کہ وہ بھی نماز تراویح پڑھیں، اور پھر پڑھیں تو کیا پھر وہ جماعت وغیرہ سے بھی ادا کر سکتی ہیں نماز تراویح؟ نماز تراویح مردوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ مرد مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھیں گے 20 رکعت، اور عورتیں بھی 20 رکعت پڑھیں گی، مگر عورتوں کی جماعت نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر میں اگر کوئی شادگی ہے، کمرے کچھ زیادہ ہیں، تو ایک کمرہ مالک مکان کی اجازت سے نماز کے لیے خاص کر لیں۔ وہ کمرہ ان کے لیے مسجد کے درجے میں ہوگا، اسے ہم لوگ مسجد بیت کہتے ہیں۔ اس میں وہ نماز پنجگانہ بھی پڑھیں اور نماز تراویح بھی پڑھیں، تنہا تنہا پڑھیں، جماعت سے نہیں۔ ہاں، اگر انہیں اس کا طریقہ نہ آتا ہو تب تو بہت سی مبلغات ہیں، وہ گھروں میں جائیں اور عورتوں کو نماز اور نماز تراویح پڑھنے کا صحیح طریقہ بتائیں۔ جماعت منع ہے، تنہا تنہا پڑھیں، سنت کے مطابق ادا کریں، ان کے حق میں بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ حالت روزہ میں انجیکشن لینا یا پھر خون نکلوانا جانچ کے لیے، یا کسی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے، یا پھر سلائن چڑھانا، جو بوٹل پانی دوا چڑھاتے ہیں اس کے ذریعے سے، یہ ساری چیزیں روزے کی حالت میں اگر کرتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ انجیکشن لگوانا یا سلائن چڑھوانا، پانی کی بوتل چڑھوانا، تاکہ بدن میں طاقت ہو اور روزے کی شدت سے محفوظ رہیں، بھوک کی شدت نہ ہو، پیاس کی شدت نہ ہو، سکون ساتھ واقع گزرے، تو یہ بلا وجہ کے لیے ہے۔ اور اس صورت میں انجیکشن طاقت لگوانا یا پانی کی بوتل چڑھوانا یہ مکروہ ہے، کہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے اور جو حکمت ہے یہ اس کو فوت کرنا ہے، اس سے بچیں۔ اور اگر کسی کو بیماری ہے اور بیماری کے لیے علاج چاہیے، مثلا بخار ہے، ٹیبلٹ کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، انجیکشن لگوائے گا تو روزہ محفوظ رہے گا، اس لیے کوئی انجیکشن لگواتا ہے تو یہ جائز و درست ہے۔ انجیکشن لگوائے یا سائن لگوائے، اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ علاج کی ضرورت ہے، مثلا اسے دست کی شکایت ہو رہی ہے تو سائن چڑھوا لے گا، بخار ہے، بدن میں درد ہے زیادہ، یا کوئی تکلیف ہے تو انجیکشن لگوا لے، تو یہ جائز و درست ہے، اور اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں آئے گا، روزہ مقروح بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر بلا حاجت صرف طاقت حاصل کرنے کے لیے ہے تاکہ روزے کی شدت کے احساس نہ ہو تو روزہ اب بھی نہیں جائے گا، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور، روزے کی حوالے سے ایک اور سوال ہے کہ بندہ روزے سے تھا اور اسے الٹی ہو گئی قے، یا پھر دن میں سویا تھا، روزے کی حالت میں ہے اور اسے احتلام کا مسئلہ ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹنے کا حکم ہوگا؟ الٹی عموماً منہ بھر کر ہوتی ہے، تو اگر کوئی قے کرتا ہے ہاتھ میں انگلی منہ میں ڈال کر کے تو اس سے روزہ چلا جائے گا۔ اور اس کا کیا ہے، اگر الٹی ہو تو یاد ہے
الٹی بھر منہ کر ہے، ہو گئی الٹی، اور سب کچھ جو کچھ نکلنا تھا نکل گیا، واپس کچھ نہیں گیا، تو روزہ اس کا صحیح ہے۔ اور الٹی کرے گا قصداً جان بوجھ کر انگلی وغیرہ ڈال کر کے، تو اس صورت میں روزہ کے جانے کا حکم ہے۔ اور کیا تھا؟ احتلام، اس میں اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، کچھ پڑھ کے سونا چاہیے، پڑھ کر سوئیں آیت الکرسی شریف یا اور کوئی آیت، تو انشاءاللہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ پھر بھی اگر یہ شکایت ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، بس یہ ہو کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے غسل کر لے تاکہ نماز نہ چھوٹے، اور نماز باجماعت میں شریک۔ سبحان اللہ۔ حضور ایک سوال جو عورتوں کے حوالے سے ہے کہ ہمارے یہاں خاص موقعوں پر یا خاص راتوں میں فاتحہ وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو جس میں خاص فاتحہ راتوں کی مثلا شب قدر وغیرہ، جی شب قدر ہے، ابھی شب برات کا موقع گزرا، تو فاتحہ کی جو چیزیں ہیں وہ بنانا اور پکانا عورتوں کو ہی ہے، تو عورتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں ناپاکی کے، تو اس میں بہت ساری عورتیں اس بات کا شکار ہیں کہ ایسی صورت میں ہم فاتحہ کی چیزیں پکا سکتے ہیں کہ نہیں ناپاکی کی حالت میں، رہنمائی فرمائیں۔ عورت کا ہاتھ پاک ہے، اس کا بدن بھی پاک ہے، ایک خاص جگہ پر خون ہوتا ہے، صرف اتنی جگہ ناپاک ہے۔ تو کھانا پکانا یہ ہاتھ سے ہوتا ہے، چلنا پھرنا یہ پاؤں سے ہوتا ہے، اس کا بدن پاک، اس کے ہاتھ پاک، اس کا پاؤں پاک، تو ہاتھ دھو کر کے وہ کھانا پکائے اور اس کی فاتحہ کرائے، نیاز دلائے، کھائے کھلائے، یہ سب جائز و درست ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سرکار علیہ السلام نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ناولین الخمرہ، مجھے مسلح دے دو، تو مسلح اٹھا کر کے سرکار مرضی میں تھے بڑھا کر دے دینا تھا۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے تو حیض ہے، تو سرکار نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں تو حیض نہیں ہے۔ یہ فرما کر کے سرکار علیہ السلام نے بتا دیا کہ ہاتھ پاؤں بدن یہ سب پاک ہے، صرف جتنی جگہ میں خون ہے وہ ناپاک ہے، اس کو محفوظ رکھے، باقی اعضاء کو اس طرح کے کاموں میں استعمال کر سکتی ہے، کھانا پکانا، نیاز دلانا، فاتحہ کرانا، کھانا اور کھلانا سب جائز و درست ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور ایک سوال یہ ہے کہ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ عورتیں جو برقع یا نقاب پہن رہی ہیں اور جس پٹی کے ذریعے سے چہرے کو چھپایا جاتا ہے، تو اس پٹی پر ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے، اور جب وہ عورتیں راستے سے گزرتی ہیں تو کچھ منچلے لڑکے ان کو دیکھ کر زور سے ماشاءاللہ کہتے ہیں، تو اس طرح ان نوجوانوں کی حرکت اور پھر ان عورتوں کا ایسی پٹی پہننا کہ جس پر ماشاءاللہ لکھا ہو، یہ کس حد تک درست ہے؟ عہد رسالت سے اب تک بدن چھپانے کے لیے جو چادریں استعمال ہوئیں یا بعد میں برقعے اور نقاب استعمال ہوئے، ان میں کہیں بھی ماشاءاللہ نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اب یہ نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کر دیا یا دکانداروں نے ایجاد کر دیا تاکہ زیادہ بکے، تو ایسا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ سے ایک تو ان عورتوں کی یا لڑکیوں کی تفریح ہوتی ہے جو بیجا ہے، اور اس کی وجہ سے انہیں ایذا بھی پہنچ سکتی ہے، لہٰذا ایسا برقع ہرگز نہ استعمال کریں۔ ماشاءاللہ کا ورد کر لیں، اپنے گھر میں داخل ہوں تو ماشاءاللہ پڑھ لیں، باغ ہے تو اپنے باغ میں جائیں تو ماشاءاللہ پڑھیں، لیکن اپنے نقاب اور اپنے کپڑے پر، پہنے ہوئے کپڑے پر ماشاءاللہ نہ لکھیں، نہ لکھوائیں، نہ اسے بنوائیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضور آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں اور اس میں جو کھانے کا جو نظم ہے جسے بوفے سسٹم کہتے ہیں، جس میں لوگ کھانا لیتے ہیں اور خود سے کھانا لیتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن اس میں کھڑے کھڑے اور کھڑے ہی کھانا کھا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں
تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے۔ اسلام میں بفر سسٹم نہیں ہے، یہ نئے دور کی نئی تہذیب اور نئی ایجاد ہے، مسلمان اس سے بچیں۔ اس میں کیا ہے کہ کھانا لے لیا اپنے ہاتھ سے کھانا لینا یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، اپنا کام اپنے ہاتھوں کریں یہ اچھی بات ہے، تو اپنے ہاتھ سے کھانا لے لیں یہ اپنی پسند کے مطابق یہ بھی ٹھیک ہے، مگر وہاں کرسی ہو، میز ہو یا زمین پر بیٹھنے کی جگہ ہو تو وہاں بیٹھ کر کھانا کھائیں، یہ اسلامی تہذیب ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور کھڑے ہو کر کھانا کھانا یہ اسلامی طریقے کے خلاف ہے، اور یہ دوسروں کا شعار ہے، اس سے بچیں اور اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں۔ مسلم گھرانوں میں، مسلم شادیوں میں، مسلم علاقوں میں ہرگز اس کو رواج نہ دیا جائے۔ آپ سنت رسول اللہ کو سیکھیے، سرکار کی جو سنت ہے اس کو سمجھیے اور اسی کے مطابق زندگی گزاریے۔ آپ سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزاریں گے، عمل کریں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت بھی دے گا اور اس میں آپ کے لیے فوز و فلاح بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ شادیوں میں لوگ بہت زیادہ یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، اور اسے پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ قرض بھی لے رہے ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ ہاں یہ صاحب بھی ہیں، ان کے پاس بھی کچھ ہے۔ تو حضور یہ رہنمائی فرمائیں کہ ہم شادی بیاہ کو کیسے آسان کر سکیں کہ جس میں ہمارے اخراجات بھی کم ہوں اور شادیاں بھی بہتر طریقے سے ہو جائیں۔ جہاں تک ممکن ہو شادی کو سستا بنایا جائے، کم سے کم خرچ میں شادی کر لی جائے، ولیمہ بھی تھوڑی ہی میں کر لیا جائے، اور اتنا پیسہ اپنے پاس ہے کہ شادی کر سکتے ہیں، دلہن کے لیے کوئی جوڑا وغیرہ دے دیا، مال کا انتظام کر دیا، اپنے پاس اس کی رہائش اور کھانے پینے کا انتظام موجود ہے، تو اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ولیمہ سنت ہے، مگر اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو جو بھی توفیق ہو اس توفیق کے مطابق آپ کچھ کھانے پینے کے انتظام کر لیجئے۔ یہ نہیں ہے کہ 1,000 2,000 1,500 لوگوں کو دعوت دیجئے اور 8 10 قسم کے کھانے تیار کرائیے، یہ اور وہ بھی قرض لے کر یہ سب کرنا اسراف اور فضول خرچی کے دائرے میں آتا ہے۔ آپ اسراف اور فضول خرچی کر کے اپنے کو تباہ نہ کریں، نام و نمود کے لیے آپ اپنے کو برباد نہ کریں۔ شادیوں کو سستا بنائیں، کم سے کم خرچ میں کم دام کا کارڈ چھپوائیے، اور اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو زبانی طور پر لوگوں کو دعوت دے دیجئے، یہ اتنا کافی ہے، اور کم سے کم میں آپ شادی کر لیجئے۔ یاد رکھیے شادی جتنی سستی ہوگی زنا اتنا ہی دشوار ہوگا، سبحان اللہ۔ اور شادی جتنی مہنگی ہوگی زنا اتنا ہی زیادہ آسان ہوگا۔ آج لوگوں نے شادیوں کو مہنگا سے مہنگا کر دیا ہے، تو اس کا نتیجہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ عریانیت، بے پردگی اور فحاشی کس قدر عروج کو پہنچ رہی ہے۔ اس سے بچیے، قرض مت لیجئے، اور کم سے کم خرچ میں اپنی شادیاں، اپنے بال بچوں کی شادیاں کر لیجئے۔ سبحان اللہ۔ حضور، شادیوں کے ہی حوالے سے کہ اس میں لوگ ڈھول، باجے، پٹاخے، اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے شادیوں میں کر رہے ہیں۔ ڈول، باجے، آتش بازی یہ سب تو ناجائز ہے۔ اعلان کا حکم ہے، آئین نکاح اعلانیہ کرو، تب اس کے لیے مجلس نکاح ہو، گواہ ہو، وہ کافی ہے، یا ایک آدھ دفعہ بندوق کے فائر کر دیے تو یہ چل سکتا ہے، لیکن آتش بازی جس کی وجہ سے لوگوں کو ضرر پہنچتا ہے، اس سے فضا آلودہ ہوتی ہے، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ آتش بازی سے بچیے، پیسے میں آگ مت لگائیے، اور قرض مت لیجیے، اور ڈھول، باجے، تاشے یہ مت بجائیے۔ ڈھول، باجے وغیرہ اس طرح کے جو باجے ہیں یہ سب کے سب ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ حدیث میں حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لہو و لعب سے ممانعت فرما دی۔ مسلمان کا ہر لہو و لعب باطل ہے سوائے 3 چیزوں کے، تو جو لہو و لعب باطل ہے یعنی حرام و گناہ ہے، انہیں میں یہ ڈھول، باجے، تاشے بھی آتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں
کہ اپنی تقریر آپ لوگ بند رکھیں اور مفتی صاحب کی تقریر غور سے سنیے، اور عورتیں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ بہت قیمتی باتیں ہو رہی ہیں، ایسا وقت بار بار نہیں آتا ہے، لہٰذا آپ حضرات اپنی آواز کو بند رکھیں، خاموش رہیں اور مفتی صاحب کی تقریر سننے کی کوشش کریں۔ حضور، خاص کر اس جھارکھنڈ علاقے میں ایک یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کفن دے کر اور جو جنازے کی جو کھاٹ ہوتی ہے اس میں رکھ کر، یعنی جب جنازہ اٹھنے لگے اس سے پہلے گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں یا جو جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ صلاۃ و سلام ہونے کے بعد پھر جنازے کو اٹھاتے ہیں اور قبرستان لے کر جاتے ہیں۔ یہ اس علاقے میں خاص کر یہ رواج ہے۔ تو حضور، اس طرح کا عمل کیسا ہے؟ صلاۃ و سلام تو کوئی 24 گھنٹے پڑھے مستحب ہے، جائز ہے، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے، مگر خاص جنازہ اٹھانے کے موقع سے صلاۃ و سلام پڑھنا اس طور پہ عادت بنا کر پڑھنا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ جنازے کی ایک سنت یہ بھی ہے اور لوگ غلط فہمی کے شکار ہو نہیں چاہیے۔ عادت بنا لیں گے تو بہت سے لوگ جو دین کے مسائل نہیں جانتے، جنازے کا احکام نہیں جانتے، وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس سے بچیں۔ آپ 24 گھنٹے پڑھیے مگر آہستہ پڑھ لیجئے، جہاں ضرورت ہو تو بلند آواز سے پڑھ لیجئے، مگر خاص جنازے کے معمولات میں اس کو مت شامل کریں، اس سے بچیں۔ کیا ہے؟ آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، ایک دو لوگ انتظام کر رہے ہیں وہی لوگ رہیں، سب لوگ آواز بلند کریں گے تو مشکل ہو جائے گی باتیں سننی۔ ایک دو لوگ جو ذمہ دار ہیں وہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور انتظام کر دیں عورتوں کے صحیح بیٹھنے کا، باقی لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں۔ ماشاءاللہ۔ ابھی موسم سرما گزر رہا ہے اور اس میں یہ ہے حضرت کہ لوگ سردیوں میں ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں اپنے کمرے میں، ہیٹر کہ جس سے گرمی ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ سامنے ہو، سامنے، اور کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو کیا یہ نماز درست ہوگی؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آگ کے سامنے سجدہ کرنا تو یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، تو کیا یہ عمل کہ ہیٹر سامنے ہو اور کوئی نماز پڑھ رہا ہو کہ گرم محسوس بھی ہو نماز بھی ہو جائے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ جی جی جو آتش پرست ہوتے تھے جی جی تو اپنے سامنے آگ کا الاؤ جلاتے تھے، بڑے بڑے تودے جلاتے تھے اور اس کی وہ پرستش کرتے تھے، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جائز و درست ہے۔ ایک تو وہ آگ نہیں، آگ کے مثل اس سے گرمی پیدا ہوتی ہے، مگر وہ آگ نہیں ہے، اور ایسی چیزوں کو آگے رکھ کر کبھی وہ پرستش نہیں کرتے ہیں، ان کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے، یہ ممنوع ہے، اس کی ممانعت ہے ان سے تشبہ کی وجہ سے، مشابہت کی وجہ سے، مگر اس میں ان سے مشابہت نہیں ہے۔ مثلا لالٹین آگے رکھ دیا تاکہ روشنی رہے، بلب جلا لیا، کئی بلب جلا لیے روشنی کے لیے، ٹیوب لائٹ جلا لیے روشنی کے لیے، یا اس طرح کا اور کوئی کام جیسے چراغ جلا لیا، موم بتی جلا لی، شمع جلا لی، تو یہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو آگے رکھ کر کے عبادت نہیں کرتے ہیں۔ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، ایک قدم آگے بڑھے، کچھ پکڑنا چاہا، پھر پیچھے چلے آئے، اور ایسا بھی ہوا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہٹے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سلام کے بعد آج ہم نے آپ کو وہ کرتے ہوئے دیکھا جو کرتے ہوئے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا،
مثلا نماز میں کھڑے ہیں اور پیچھے ہٹائیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم نے مجھ کو دیکھا کہ میں ایک قدم پیچھے ہٹ رہا ہوں، اس وقت جہنم میرے سامنے کر دی گئی تھی اور اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ تو ایک الاؤ کیا ہزاروں الاؤ سے بڑھ کر ہے، بے شک. مگر اس کی وجہ سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ ایسے ہی آپ کو سامنے رکھ کر مجوس بت پرستی نہیں کرتے، ایسی آگ کی پوجا نہیں کرتے. تو جس آگ کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ آگ سامنے ہوگی تو اس وقت حکم کراہت ہوگا، نماز مکروہ تحریمی ہوگی. لیکن جہنم کی آگ سامنے ہو جائے کسی کے تو نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی. یا لالٹین ہو یا موم بتی ہو یا اس طرح کی اور کوئی چیز ہو تو نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی، مکروہ ہی نہیں ہوگی. ایسے ہی بلب ہو، ٹیوب لائٹ ہو، نماز مکروہ نہیں ہوگی. ایسے ہی اگر ہیٹر جل رہا ہو تاکہ کمرہ گرم رہے، سکون کے ساتھ آدمی رہیں، آدمی نماز پڑھیں، تو یہ بھی جائز و درست ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور میراث کے حوالے سے سوال. کس کے؟ میراث میراث. اچھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، تو جب حصہ تقسیم ہوتا ہے تو کچھ بہنیں اپنے بھائیوں سے یہ کہہ دیتی ہیں کہ جو میرا حصہ بن رہا ہے وہ میں نے معاف کر دیا. اور کچھ بہنیں؟ ہاں. اور بقیہ بہنیں کیا کرتی ہیں؟ کچھ لینا چاہتی ہیں تو وہ لے لیتی ہیں. اچھا. دو بہنیں ہیں مثال کے طور پر، تو ایک معاف کر دے رہی ہے کہ میرا حصہ جو بن رہا ہے تو بھائی آپ ہی لے لیجئے، آپ لوگ اس میں تقسیم کر لیجئے، اور جو بہن لینا چاہتی ہے ان کو دے دیا جاتا ہے. ہاں لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو بہنیں حصہ لے لیتی ہیں تو پھر بہن اور بھائیوں میں پھر وہ محبت والا رشتہ قائم نہیں رہتا کہ دیکھو وہ حصہ لے لی اور وہ بہن چھوڑ دی حصہ، اس کو چاہیے تھا کہ چلو اپنے بھائی کو ہی دے دیتی. اس طرح سے معاملہ ہو جاتا ہے. تو رہنمائی یہ فرمائیں کہ جو بہنیں حصہ لے رہی ہیں یا معاف کر دے رہی ہیں، لے کر اپنے بھائی کو ہی واپس کر دے رہی ہیں، تو اس طرح وہ کر سکتی ہیں یا نہیں؟ واپس تو نہیں کرتی ہیں. جی. عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جب وہ میراث کی تقسیم ہوتی ہے جی جی تو بہنیں اس سے دستکش ہو جاتی ہے. آپ لوگ تقسیم کر لیجئے آپس میں، اور ہمارے لیے کیا ہے، ہمارا آنا جانا برقرار ہے. جی جی بے شک. یہی تو اس پر بہنیں بھی خوش ہوتی ہیں، بھائی بھی خوش ہوتے ہیں. لیکن بہنوں کے دل سے پوچھئے وہ کیوں خوش ہیں؟ جس گھر میں وہ پلی بڑھی، ان کے ماں باپ اور بھائی رہے، اس گھر سے ان کا رشتہ ٹوٹنا ان کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. وہ جانتی ہیں کہ اگر ہم نے حصہ لے لیا تو اس گھر سے، بھائی بہنوں سے رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا. وہ صاف کہہ دیتے ہیں تم کس لیے آتی ہو، تم نے تو اپنا حصہ لے لیا. جی جی. اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے کوئی بہن یہ نہیں چاہتی ہے کہ گھر سے، بھائی بہنوں سے ان کا رشتہ ٹوٹے، تو اس لیے وہ حصہ نہیں لیتی ہیں، کہا دیتی ہیں کہ آپ لوگ بانٹ لیجیے. لیکن اگر کبھی وہ لوگ اپنا حصہ بیچتے ہیں تو بہنیں آگے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ہم کو پھر ہمارا حصہ چاہیے. بیچنے کی بات آتی ہے تو مطالبہ کر لیتی ہیں چاہے جب بھی بیچے، لیکن بیچتے نہیں، اپنے پاس رکھے رہتے ہیں تو وہ خاموش رہتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہنیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، آپ لوگ لے لیجئے، آپس میں تقسیم کر لیجئے، یہ ہبہ نہیں ہے، بلکہ باہمی انبساط کے طور پر، دل کی خوشی کے طور پر اپنے مال سے انتفاع کی، فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے. وہ اجازت دے دیتی ہے کہ میرے مال سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھائی ان کے مالک نہیں ہوں گے، اور اس کی وجہ سے ان کا حصہ بھی ساقط نہیں ہوگا. الاشباح والنظائر میں صاحب اشباح لکھتے ہیں کہ لو قالا ترکت حقی لم یسکت، اگر کسی وارث نے یہ کہا دیا کہ میں نے اپنا حق چھوڑ دیا تو اس کا حصہ ساقط نہیں ہوگا، برقرار رہے گا. حالانکہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، وہ تو بس یہ ہے کہ فیاضی طبع کی وجہ سے اس نے ایسا کہا دیا، اور بہنیں فیاضی طبع کی وجہ سے ایسا نہیں کرتی ہیں، ایک مجبوری کی وجہ سے ایسا کرتی ہیں. اس لیے بہنوں کے اس کہنے سے ان کا حصہ ختم نہیں ہوگا، بھائیوں کے لیے وہ ہبہ نہیں ہوگا، ان کا حصہ برقرار رہے گا، اور وہ جب چاہیں گے اپنے بھائیوں سے مطالبہ کر سکتے ہیں، اور ان پر دینا فرض ہوگا.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور دو چند سوالات اور، چونکہ وقت بھی جی جی زیادہ ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے حضور کہ کسی شخص کے پاس کئی گاڑیاں ہیں اور وہ گاڑیاں اس کے کرائے پہ چل رہی ہیں، اچھا اسے آمدنی آ رہی ہے، تو سوال یہ ہے کہ گاڑیوں کی قیمت پر زکوٰۃ ہے یا پھر ان گاڑیوں کے ذریعے سے جو کمائی ہو رہی ہے اس کمائی پر زکوٰۃ نکالنا ہے؟ جو گاڑیاں کسب زر کے لیے ہیں، جی مال کمانے کے لیے، جی جی یہ گاڑیاں کرائے پر چلائی جائیں اور اسے کرایہ حاصل کیا جائے تو خاص ان گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، جی جی وہ اعلی کسب ہیں۔ ان گاڑیوں پر جو کرایہ آتا ہے، ان گاڑیوں کو چلا کر جو کرایہ حاصل کیا جاتا ہے وہ کہ اس کرایہ پر زکوٰۃ ہے، وہ نصاب کو پہنچ جائے گا، سال زکوٰۃ پورا ہوگا اس پر تو اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی جو گاڑیوں پر کرائے جو آ رہے ہیں اس پر زکوٰۃ؟ مطلق گاڑی نہیں، جی جی، جو کچھ کرائے تو دکان والی گاڑی ہوتی ہے بیچنے کے لیے ہے، جی جی تو پورا شو روم بنا رکھا ہے، جی سینکڑوں گاڑیاں اس میں رہتی ہیں تو وہ تو تجارت کے لیے، ان گاڑیوں پر زکوٰۃ ہے۔ 10-20 گاڑیاں جو آپ نے بتائیں جی جی کہ اس کو کرائے پر چلاتا ہے اور کرایہ حاصل کرتا ہے، ان گاڑیوں کو میں نے بیان کیا کہ ان گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان گاڑیوں کے ذریعے جو آمدنی ہوتی ہے، جو کرایہ آتا ہے، اس کرایے پر، اس آمدنی پر زکوٰۃ ہے۔ جی جی جی، ماشاء اللہ۔ اسی طرح سے ملتا جلتا سوال کہ کئی مکان ہیں یا ایک ہی مکان ہے لیکن اس کے کئی منزل ہیں یا کئی کمرے ہیں، تو کچھ حصے میں وہ رہتا ہے جس کا مکان ہے اور کچھ کمروں کو وہ کرائے پہ دے رکھا ہے، کرائے پہ دے دیا ہے، تو اس کی آمدنی پر زکوٰۃ ہے؟ یہی حکم اس کا بھی ہوگا۔ اس کا بھی یہی حکم ہے؟ یہ مکان اعلی کسب ہوا، جی جی اور جتنے بھی آلات کسب ہیں ان کو حکم یہی ہے کہ ان آلات پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان آلات کے ذریعے جو مال کمایا جائے گا اس مال پر زکوٰۃ ہے۔ جی جی تو جو کرایہ آئے گا مکان کا، اس کرایے پر زکوٰۃ ہے، جی جی، مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کچھ لوگ ایسا بھی کر مگر رہے ہیں، اپنا ہر مسئلے کا فیصلہ خود نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ مکانات بلڈر بنواتے ہیں اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ بلڈنگ بناتے ہیں بیچتے ہیں، تو اگر بلڈر والی بلڈنگ ہے جہاں بلڈنگ ہی بیچی خریدی جاتی ہے تو وہاں بلڈنگ پر بھی سال بسال زکوٰۃ فرض ہوتی رہے گی، تو صورت تھوڑی بدلے گی، حکم بدل جائے گا۔ اس لیے جب بھی اس طرح کوئی مسئلہ ہو تو جتنا بتایا گیا اتنا ہی سمجھیں، یا ضرورت ہو تو مفتی سے رابطہ قائم کر لیں۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کچھ لوگ حضور ایسا کرتے ہیں کہ جب رمضان میں زکوٰۃ نکالنا ہے، عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ رمضان آئے گا تو زکوٰۃ نکالنا ہے، بڑے مالدار ہیں، زکوٰۃ نکالیں گے تو کافی پیسہ بھی نکل جائے گا زکوٰۃ میں، تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ ان سارے پیسوں کو ملا کر وہ زمین خرید لیتے ہیں، اور ان کا ایسا خیال ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس پیسہ ہے ہی نہیں تو اب ہم زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ انہوں نے زمین خرید لی ہے، اگر وہ زمین نہیں خریدتے تو ان پیسوں میں ان کو زکوٰۃ، یعنی وہ صاحب نصاب ہو گئے تھے کہ زکوٰۃ نکالنا ہوتا، تو اب ایسی صورت میں یعنی ایسا کرنا ان کا زمین کس لیے خریدی ہے؟ زمین خرید اس لیے رہے ہیں کہ بیٹی کی شادی میں کام آ جائے، یا پھر جو ہے جب مجھے کوئی ضرورت پیش آئے گی تو ہم اس کو بیچ دیں گے، اس نیت سے۔ جب ضرورت پیش آئے گی ہم اس کو بیچ دیں گے تو یہ نیت ہوگی تو وہ زمین مال تجارت ہو جائے گی۔ بیٹی کی شادی میں خرچ کریں گے، ظاہر زمین تو خرچ نہیں کی جائے گی، اس کو بیچ کر کے استعمال کریں گے، تو اس سے بھی، اور اس وقت کیا ہوگا کہ اس وقت بیچیں گے تو منفعت ملے گی، کچھ زیادہ نفع مل جائے گا، تو اس حیثیت سے یہ بھی کسب زر، کسب مال میں ہی آتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر زمین کو مال تجارت بنا دیا جائے کہ زمین کوئی بار تجارت بنا دے، زمین سے ہی تجارت کریں، اس کو بیچیں تاکہ اس سے نفع حاصل ہو، تو وہ مال تجارت ہے زمین، اور اس صورت میں اس زمین پر بھی سال بسال زکوٰۃ فرض ہوتی رہے گی، خرید کر کے بھی